بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. کل کے سبق میں 9واں حال حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا مکمل ہوا، جس کے اندر بادشاہ کے خواب کی تعبیر اور بادشاہ کا پہلی بار بلاوا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی قید سے نکلنے سے انکار کرنا، پھر بادشاہ کا بلاوا آنا، پھر حضرت یوسف کا جیل سے رہا ہونا، پھر اس کے بعد بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنانا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر کے اندر صاحب اقتدار بنایا، صاحب امانت بنایا، اور ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ہمارے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور ہم محسنین کا دل سے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ہاں یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن آخرت کا جو اجر ہے وہ دنیا کے اجر سے بھی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے. آج کا جو سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا 10واں حال اللہ شروع فرمائیں گے، یعنی سرفرازی یوسف کے بعد مشکل ترین پرچہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوگا. جب حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر خزانہ بننے کے بعد یہ حضرت کی زندگی کا سب سے مشکل ترین پرچہ ہوگا. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں پھر انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، آگے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، پس داخل ہوئے وہ اوپر اس کے، فَعَرَفَهُمْ، پس پہچان لیا ان کو حضرت یوسف نے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ بھائی واسطے اس کے اجنبی تھے، یعنی نہ پہچاننے والے تھے. بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کیا کر لیا؟ پہچان لیا. اب حضرت کا جو امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی اللہ تعالیٰ نے نوعیت کو بدل دیا ہے. اس امتحان کی نوعیت کو کیا کر دیا؟ بدل دیا ہے. پہلے جو امتحان ہوئے تھے حضرت کے اوپر وہ بے سر و سامانی کے عالم کے امتحان تھے، وہ سارے مظلومیت کے دور کے امتحان تھے، کوئی غلامی کی زندگی کا امتحان تھا، کوئی مظلومیت کا امتحان تھا. اب حضرت کے بھائی حضرت کے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. پہلے امتحان کیا تھے؟ مظلومیت کی دور کے تھے. ٹھیک ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام صبر کے کوہ گراں ثابت ہوئے، صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے. اب امتحانات کا اللہ تعالیٰ نے رخ بدلا ہے. اب آپ کی بڑی سلطنت ہے، آپ ہیں بڑی سلطنت کے مالک، اور مصر جیسی سلطنت کے مالک تھے، اور بھائی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہیں، محتاج ہیں. یہ حضرت کے اوپر جو امتحان آیا ہے پہلے امتحانوں سے بھی زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں
کہ یہ جو امتحان ہے اس امتحان کے اندر بھی اسی طرح شدت ہے جس طرح زلیخا والے امتحان کے اندر شدت تھی، ٹھیک ہے، جس طرح زلیخا والے امتحان کے اندر سختی تھی، شدت تھی، اسی طرح اس امتحان کے اندر بھی کیا ہے، سختی ہے۔ کس طرح؟ بھائی اگر مصر میں نہ آتے، ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کچھ نہ کہتے، تو یہ حضرت کا کوئی کمال نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بھائی اگر مصر میں نہ آتے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کچھ نہ کہتے، تو یہ حضرت کا کوئی کمال نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اور مملکت میں رہتے تھے، حضرت یوسف کی اور مملکت تھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ پھر بھائی مصر میں آ گئے، بھائی کیا مصر کے اندر آ گئے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی مملکت کے اندر آئے، ٹھیک ہے، اور لیکن دربار میں اگر نہ آتے، لیکن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ابھی آیت کے اندر جو پڑھا کہ دربار میں بھی آ گئے، ٹھیک ہے، مصر کے اندر آئے، دربار میں نہ آتے تو پھر حضرت کچھ نہ کہتے، یہ بھی حضرت کا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن حضرت کی مملکت میں بھی آ گئے، دربار کے اندر بھی آ گئے۔ دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پہچان بھی لیا۔ کیا کر لیا؟ پہچان بھی لیا۔ اب سمجھو سختی کیسی ہے امتحان کے اندر، حضرت یوسف کے دربار میں بھی آ گئے، حضرت یوسف کی مملکت میں بھی آ گئے، سرزمین مصر پہ بھی آ گئے، اور حضرت کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اف تک نہیں کہا۔ کیا؟ اف تک نہیں کہا۔ یہ کمال کی بات ہے۔ کہتے ہیں جب سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا، قید خانے کنویں کے اندر ڈالا بھائیوں نے سب نے مل کے، اس وقت سے لے کر آج تک کا جو زمانہ ہے، جب بھائی حضرت یوسف کے سامنے آئے ہیں مصر کے اندر، یہ 40 سال کا زمانہ ہے۔ یہ پورا کتنا زمانہ ہے؟ 40 سال کا عرصہ یہ بنتا ہے جب سے کنویں کی قید کے اندر انہوں نے ڈالا حضرت کو، اور آج 40 سال کے بعد یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مصر کے اندر ملنے کے لیے گئے ہیں۔ 40 سال کا زمانہ، اور 40 سال کے بعد حضرت نے اف تک نہیں کہا۔ مملکت بھی ہے، تخت بھی ہے، اور سرزمین مصر کے مالک بھی ہیں، ٹھیک ہے، دربار میں بھی پہنچ گئے، حضرت اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، اور حضرت کے بھائی حضرت کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو پہچانا بھی نہیں، حضرت یوسف نے پہچان لیا، ٹھیک ہے، لیکن اف تک نہیں کہا، یہ تک نہیں کہا۔ آ گئے وہ 40 سال کے بعد جنہوں نے مجھے مظلومیت کے ساتھ کنویں کی قید میں ڈالا تھا، کچھ نہیں کہا۔ جس طرح زلیخا والے امتحان کے اندر شدت تھی، اس امتحان کے اندر بھی کیا ہے؟ شدت ہے۔ یہ کمال کی بات ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں جی ترجمہ پھر دوبارہ، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے، یوسف حضرت یوسف کے پاس، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پس وہ داخل ہوئے اوپر اس کے، فَعَرَفَهُمْ، پس پہچان لیا ان کو حضرت یوسف نے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ واسطے اس کے نہ پہچاننے والے تھے۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال سمجھیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے پہچان لیا، بھائیوں نے نہ پہچانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے نہیں پہچانا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت یوسف نے پہچان لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے 2 وجہ لکھی ہیں اس کی۔ اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے، جب یہ بھائیوں سے جدا ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تھے بچے، اور بھائی اس وقت پہلے ہی بڑے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ بڑی عمر کا ہوتا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل کم ہی آتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں جسمانی لحاظ سے اس کے اندر کم آتی ہیں بڑے آدمی کے اندر۔ مثال کے طور پہ داڑھی تھی، پہلے کالی تھی، پھر کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہی تبدیلی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر تبدیلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پہ 5 سال کا ہے، 10 سال کے بعد اور تبدیلی آئی، قد بڑھا، موٹا ہو گیا، 15 سال کا ہوا،
اس کو بالغ ہوا، داڑھی آنا شروع ہو گئی، پھر 20 سال کا ہوا، داڑھی اور بڑھی، ٹھیک ہے، موٹا تازہ ہو گیا، فربا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری اس کے ساتھ کیا چل رہی ہیں، یہ تبدیلیاں چل رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا، چونکہ بڑے تھے، ان کے اندر تبدیلی تھوڑی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے پہچان لیا حضرت یوسف نے، لیکن بھائیوں نے اس وجہ سے نہ پہچانا کہ حضرت یوسف کے اندر تغیرات اور تبدیلیاں بہت زیادہ آ چکی تھی، اس لیے وہ اجنبی بن گئے تھے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے سیدھی سادی، یہ حضرت یوسف کا معجزہ تھا کہ آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، ٹھیک ہے، یہ حضرت یوسف کا کیا تھا، معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب یہاں یہ بھائی کیوں آئے تھے مصر کے اندر، ٹھیک ہے، بھائی مصر کے اندر کیوں آئے تھے؟ 7 سال پہلے کون سے تھے؟ خوشحالی کے، اور دوسرے 7 سال کیا تھے؟ قحط سالی کے، خشک سالی کے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، مصر کے اندر آ گیا قحط، پہلے 7 سال خوشحالی کے گزر چکے تھے، ٹھیک ہے، اب مصر کے اندر آیا قحط سالی کے سال جب شروع ہوئے، تو یہ قحط سالی اتنی بڑی کہ اس کا اثر جو تھا ارد گرد کے ملکوں کے اوپر بھی پڑنے لگ گیا تھا، ارد گرد کے علاقوں کے اوپر پڑنے لگ گیا، اور یہ ایسا اثر پڑا کہ سرزمین کنعان تک، جو حضرت کا اپنا اصلی وطن تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے، قیام پذیر تھے، وہاں تک یہ قحط کا اثر پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ باتیں سنی تھی کہ مصر کا بادشاہ جو ہے یہ بڑا نیک دل ہے، ٹھیک ہے، مصر کا جو وزیر خزانہ ہے، عزیز مصر ہے، یہ بڑا عادل ہے، بڑا نیک دل ہے، وہ لوگوں کو غلہ فروخت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں نے صاحب نے میٹنگ کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو روانہ کیا، بھائی سارے اب آئے غلہ خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب یہ مصر میں آئے تو یہ اصل میں من جانب اللہ یہ وقت آیا کہ یوسف کے ہاتھوں سے ان کے بھائیوں پر احسان کروایا جائے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ وقت آیا کہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف سے غداری کی، برائی کی، اب اسی بھائی سے، جبکہ وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، اسی یوسف سے اس کے بھائیوں کے اوپر کیا کروایا جائے، احسان کروایا جائے۔ حضرت یعقوب نے جب مصر کا حال معلوم کیا تو اپنے بیٹوں کو دعا دی، رخصت کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میں نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک ہے، اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں سب، میں نے سنا ہے مصر کا بادشاہ کیا ہے، بڑا نیک ہے، لوگوں کو غلہ دیتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس سے غلہ لے کے آؤ۔ فطرت پکار کے کہہ رہی تھی وہ بادشاہ نہیں، وہ تیرا اپنا سگا بیٹا ہے جو صدیوں سے گم پڑا ہے، ٹھیک ہے، جو کئی سال ہو گئے گم پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، غرض یہ کہ حضرت یعقوب نے اپنے 10 بیٹوں کو روانہ کر دیا مصر کی طرف، بنیامین کو روانہ نہیں کیا، اس کو اپنے پاس ہی رکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کو روانہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 10 بیٹوں کو مصر کی طرف کیا کر دیا، غلہ لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ جب یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، دربار میں گئے، تو حضرت نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت کو نہیں پہچانا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، مورخین لکھتے ہیں یہ زمانہ سارا کتنا زمانہ تھا، 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور جب یہ حضرت کے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے سوال کیا، ہاں بھائی کون ہو تم، خود بھی اجنبی بن کے سوال کیا، ہاں بھائی کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کس غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ملک شام سے آئے ہیں، کنعان کے علاقے سے آئے ہیں، ہمارا گزر اوقات جو ہے بکریوں کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم قحط کی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اتنا غلہ چاہیے، اتنی قیمت ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہے کہ میرے ملک کا حال معلوم کرنے کے لیے تم آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سارے جو بھائی ہیں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہمارا ابا جو ہے وہ یعقوب ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اپنا تعارف کروایا انہوں نے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کا بابا اسحاق ہے، اس کا دادا ابراہیم ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا کل کتنے بھائی ہو تم؟ کیا کہا، کتنے بھائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم 12 بھائی تھے، ہم 12 بھائی ہیں، تو ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، اور ایک بھائی جو ہم 10 آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا وہ ایک کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے ابا کے پاس ہے، جس کو بھیڑیا کھا گیا تھا وہ اس کا سگا بھائی تھا، تو اس لیے باپ اس سے تسلی پاتا ہے، اور ویسے بھی ہمارا باپ اس کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو چکا ہے، وہ بڑے باپ کی انگلی پکڑ کے ادھر ادھر اس کو لیے پھرتا ہے، تو اس وجہ سے باپ نے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔
حضرت نے فرمایا تمہاری اس بات کی تصدیق کون کر سکتا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو اب مصر کے اندر نئے نئے آئے ہیں، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، نہ ہم کسی کو جانتے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا تو پھر اس طرح کرو، اگلی بار جب تم آؤ گے نا غلہ لینے کے لیے، اپنے اس بھائی کو تم نے ساتھ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کو کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ بھی سمجھے، بڑا زبردست۔ آپ جیل سے تو چھوٹ گئے، پھر 7 سال گزر گئے خوشحالی کے، اب قحط سالی کے سال شروع ہو گئے، آپ کو حکومت بھی مل گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیوں نہیں یاد کیا؟ کیوں نہیں اپنے بھائیوں کو یاد کیا؟ اور قحط سالی کے سال بھی شروع ہو گئے، یعقوب علیہ السلام وہاں رو رو کر نابینا ہو گئے، یہاں آ کے حکومت کرتے رہے، لیکن باپ کو آپ نے کیوں نہیں یاد کیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہاں پہ سب نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے یہی جواب دیا کہ آپ نبی تھے، یہ سارا جو سلسلہ کار چل رہا تھا یہ وحی کے ذریعے چل رہا تھا، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں مصر سے باہر نکلنے کی، مصر کے اندر بیٹھے رہو، تخت کے اوپر بیٹھے رہو، مصر کا نظام سنبھالو سارا، بس جب بات کھل جائے گی، کلی کھل جائے گی، اس وقت ملاقات ہو جائے گی، وگرنہ پیغمبر جو ہوتا ہے نا ایک، وہ اپنے باپ کو کبھی پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ سارا جو کام ہو رہا تھا یہ وحی کے مطابق ہو رہا تھا، وگرنہ لیاذ باللہ اتنے کم عقل تو نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے باپ کو پریشان کر دیتے۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت کا یہ سارا نظام چل رہا تھا، یہ وحی کے مطابق سارا کام چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ جب حضرت نے ان کو غلہ دینے لگے تو حضرت نے حکم دیا اپنے نوجوانوں کو، بھئی ان کو غلہ دو۔ جب ان کا سارا غلے کا سامان تیار کیا گیا، ایک ایک اونٹ کے اوپر ان کا غلہ لدا گیا، سارے اونٹوں کے اوپر غلہ لاد دیا۔ تو وہ بولے جی ہمارا ایک بھائی ہے، وہ ہمارے باپ کے پاس ہے، باپ نے نہیں بھیجا، اس کا غلہ بھی وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اس کو غلہ لینا ہی ہے تو وہ خود میرے پاس یہاں پہ آئے۔ گویا یہ حضرت اپنے سگے بھائی سے ملنے کی ساری تدبیریں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے بھئی 40 سال گزر چکے، اب یاد تو آتی ہے اپنے بھائی کی، یہ ساری تدبیریں اپنے سگے بھائی بنیامین سے کرنے کے، کہ یہ بات قانون کے خلاف ہے، اگر اس کو غلہ لینا ہے وہ خود آئے لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو رخصت کیا، اور چلتے وقت ان کو کہا کہ اگلی بار جب تم نے آنا ہے تو کس کو ساتھ لانا ہے؟ بنیامین کو ساتھ لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف یہی نہیں، حکم نہیں دیا بنیامین کو لانے کا، بلکہ ساتھ ایک اور بھی چیز ان کو پیش کی کہ دیکھو اگر تم بنیامین کو اگلی بار نہ لائے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول کر اپنے بھائی کے لیے غلہ زیادہ لینا چاہتے تھے۔ اگر یہ نہ لائے تم اپنے بھائی کو اگلی بار بنیامین کو، میں تمہیں بھی غلہ نہیں دوں گا، نہ تمہارے بھائی کو غلہ دوں گا، بلکہ میرے ملک کے اندر ہی تم داخل نہ ہونا اگر بھائی کو نہ لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری تدبیریں کیا ہو رہی ہیں؟ بنیامین سے ملنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اب آیت کا ترجمہ، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کے سامان کو، جب تیار کیا ان کے ساتھ ان کے سامان کو، بِجَهَازِهِمْ ساتھ ان کے سامان کو، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، حضرت نے فرمایا لے آنا تم میرے پاس اپنے بھائی کو، لکم جو واسطے تمہارے، من ابیکم تمہارے باپ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کس کو لے آنا؟ بنیامین کو لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، اب کیا فرمایا حضرت نے؟ کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک میں پوری کر دی، میں نے بھرتی، یعنی میں نے کیا کر دی ہے؟ پوری بھرتی کر دی ہے۔ یہ بات قانون کے خلاف ہے، اگر اس کو غلہ لینا ہے تو وہ میرے پاس خود آئے چل کے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو غلہ ملے گا، میں نے تم کو جو غلہ تمہارے نصیب کے اندر تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہتر ہوں اتارنے والوں سے، میں بہتر ہوں اتارنے والوں سے، یعنی میں بہتر مہمان نواز ہوں۔ تم نہیں دیکھا، تم رات میرے پاس رہے، میں نے تمہاری کتنی اچھی مہمان نوازی کی، میں نے کتنا اچھا تمہارے پاس کھانا پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اور میں بھرتی کو پورا کرتا ہوں، اگر اسے غلہ چاہیے تو وہ خود میرے پاس مصر کے اندر آئے، ٹھیک ہے؟ ہاں فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پہلا ہیلا تو وہ تھا کہ بھائی کو اپنے کو میرے پاس لے کے آنا ہے، اگر اس کو غلہ لینا ہی ہے تو خود چل کے آئیے، وہ پہلا ہیلا حضرت نے اختیار کیا۔ اب یہ دوسرا ہیلا ہے، پس اگر نہ تم لائے میرے پاس اس کو، یعنی بنیامین کو نہ لے دوبارہ آنے کے وقت، اگر دوبارہ آنے کے وقت بنیامین کو میرے پاس نہ لائے، فلا کیل لکم عندی،
پس نہیں کوئی بھرتی واسطے تمہارے میرے ہاں. کیا مطلب؟ کہ اس کا غلہ بھی نہیں دوں گا اور تمہارا غلہ بھی نہیں دوں گا میں. پھر ہمیشہ کے لیے تمہارا غلہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے اپنے بھائی کا نام لے کر مجھ سے غلہ لینا چاہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. پھر ولا تقربون، اور نہ قریب آنا میرے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہی سمجھوں گا تم نے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، میرے دربار میں بھی نہ آنا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی آگے بھائیوں نے کیا کہا اب؟ قالوا سنراود عنہ اباہ انا وانا لفاعلون. یہ وعدہ ایفا ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے. کہا انہوں نے ان قریب، ہاں کہا انہوں نے ضرور خواہش کریں گے ہم اس کی، اباہ اس کے باپ سے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک البتہ ہم کرنے والے ہیں. یعنی حضرت جی کوشش ہوگی، خواہش کریں گے اپنے باپ سے کہ بنیامین کو بھیج، وگرنہ 40 سال پہلے بھی ایک ڈرامہ کیا تھا ہم نے، اس کی سزا اب تک بھگت رہے، اور آپ نے اب دوبارہ حکم لگا دیا ہے. ٹھیک ہے کہ بنیامین کو بھی اب ساتھ لے کے آنا ہے. اب یہ بھی سوچ رہے تھے اب باپ کو کس طرح منائیں گے، کہ پہلے ہی باپ کو ہم نے کہا تھا کہ یوسف کو اجازت دو، وہ بڑی مشکل منایا تھا، اور ہم نے وہ پڑا، اس کے اوپر پردہ ڈالا، جھوٹ بولے، اتنے روتے ہوئے گئے. اب پھر بنیامین کو کس طرح مانے گا ہمارا باپ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضرت کوشش کریں گے، ضرور ہم اس کی خواہش اپنے باپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو مصر کا بادشاہ وزیر خزانہ ہے وہ آپ کے بیٹے بنیامین کو کیا کرتا ہے، یاد کر رہا ہے کہ وہ بنیامین کو لے کر آئے. ٹھیک ہے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اور یہ ہیلا تیسرا ہیلا ہے حضرت یوسف کا بنیامین کو لانے کا مصر کے. تیسرا ہیلا، ترجمہ غور سے. اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے، یعنی اپنے خادموں سے، ٹھیک، خدمتگاروں سے، اجعلوا بضاعتهم، کرو تم ان کی پونجی ان کے بوروں کے اندر، رحالہم، ان کے بوروں کے اندر، یعنی جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے پونجی دی ہے نا، جو درہم دیے ہیں، قیمت ادا کی ہے، ان کی وہی قیمت ان کے بوروں کے اندر رکھ دو، چھپا دو، ان کو پتہ ہی نہ چلے. کیا کر دو؟ چھپا دو، اس کو پتہ ہی نہ چلے ان کو. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لے اس کو. ٹھیک ہے. تاکہ وہ پہچان لے اس کو، یعنی قیمت کو. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب کہ وہ لوٹیں طرف اپنے اہل کے، یعنی اپنے گھر لوٹیں، وہ اس قیمت کو کیا کر لیں؟ پہچان لے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پھر مصر کی طرف لوٹیں. ٹھیک، تاکہ وہ واپس پھر مصر کی طرف لوٹیں. ٹھیک ہے. یعنی جب چلنے لگے نا تو حضرت نے اپنے خادموں سے کیا کہا کہ ان کی جمع جتنی بھی پونجی ہے نا وہ ساری ان کے بوروں کے اندر رکھ دو. جب اپنے گھر جا کے دیکھیں گے، اس کو پہچانیں گے تو یہ سمجھیں گے یہ کس قدر یہ جود و کرم ہے کہ غلہ بھی دے دیا اور قیمت بھی واپس دے دی، اور قیمت بھی ہمیں اس طرح واپس دی کہ ہمیں شرمندہ بھی نہیں کیا، نہ شرم دلائی، بلکہ قیمت ہمارے بوروں کے اندر ایسے رکھی کہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلنے دیا، ہمیں بھی پتہ. یہ تیسرا ہیلا حضرت یوسف نے بنیامین کو مصر بلانے کے لیے کیا تھا. ٹھیک. اچھا، یہ جو پونجی رکھی تھی تھیلوں کے اندر حضرت نے رکھوائی، اس کی چند حکمتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور بڑی زبردست حکمتیں یہ حضرات مفسرین نے ذکر کی ہیں. پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے یہ جمع پونجی کیوں واپس کی تھی ان کو، یہ ساری غلہ دینے کی. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت اپنے باپ اور بھائیوں سے قیمت لینا یہ خلاف مروت سمجھتے تھے کہ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے قیمت لوں. حضرت نے اس کو خلاف محبت سمجھا، اس لیے قیمت کو کیا کر دیا؟ حضرت نے واپس کر دیا. یہ پہلی وجہ بیان کی. دوسری، حضرت نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ ان کے پاس اور قیمت نہ ہو، کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ دوبارہ مصر کے اندر تم نے غلہ لینے کے لیے آنا ہے، ممکن ہے کہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے ان کے پاس قیمت نہ ہو، تو میں یہ قیمت رکھوا دیتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ مصر کے اندر آ سکیں. یہ دوسری وجہ بیان کی. تیسری وجہ، حضرت یوسف نے ان کے ساتھ اسی طرح احسان کرنا چاہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اسی طرح احسان کرنا چاہا کہ ان کو ندامت نہ ہو، ان کو شرم نہ آئے، ان کو کوئی آر نہ ہو. کیونکہ اگر حضرت ان کو ہاتھ میں پکڑاتے نا قیمت تو وہ لینے سے انکار کر دیتے، یا لے بھی لیتے تو شرمندہ ہوتے. اس لیے حضرت نے ان کو جو ساری پونجی تھی غلے کی قیمت وہ ساری بوریوں کے اندر اسی طرح رکھوا دی.
چوتھی وجہ، حضرت نے خیال کیا اس بات کا کہ یہ واپس جائیں گے تو ان کی مروت، ان کی دیانت، ان کی امانت ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کرے گی۔ جب یہ قیمت دیکھیں گے واپس جا کے، ان کی مروت، ان کی امانت اس بات کے اوپر ان کو آمادہ کرے گی کہ یہ واپس دوبارہ جائے مصر کے اندر اور یوسف سے پوچھیں، بادشاہ سے پوچھیں کہ بادشاہ سلامت ہمیں یہ قیمت کیوں واپس کیا آپ نے، اس کی کیا وجہ ہے، تاکہ یہ مصر کے اندر لوٹ کے آئے۔ پانچویں وجہ جو دل کو لگتی ہے اور بالکل قرآن پاک کے عین مطابق وہ وجہ ہے، اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ بنیامین کو لے کے آنا۔ اب حضرت یوسف کے ذہن میں بھی تھا کہ باپ نے اتنی جلدی نہیں ماننا، کیونکہ یہ پہلے بھی باپ کو کیا کر چکے ہیں، دھوکہ دے چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تھا سارا، اگر اب یہ جا کے کہیں گے کہ بنیامین کو بھی طلب کر رہے ہیں بادشاہ، اور یہی جا کے کہیں گے جنہوں نے اپنے پہلے بھائی کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا تھا، تو اگر یہ باپ کے پاس جا کے کہیں گے تو باپ انکار کر دے گا، باپ نہیں بھیجے گا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پونجی جو تھی ان کے غلے میں رکھ دی، تاکہ جب یہ غلے کے اندر رکھوں گا یہ اپنے باپ کو جا کے دکھائیں گے تو یعقوب علیہ السلام کا دل اور نرم ہوگا، ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب پھر جلدی مان کے بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب جا کے کہیں گے کہ شاہ مصر جو ہے وہ آپ کے بیٹے اس وقت بھی اس نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہماری قیمتیں واپس کر دیں، اور اب اس نے کہا ہے کہ اگر مزید میرا اکرام لینا چاہتے ہو تو پھر دوبارہ آنا، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ جب باپ سنے گا تو بنیامین کو واپس بھیج دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ باپ بڑا نیک دل ہے، سمجھ آئی؟ غرض یہ کہ حضرت یوسف نے بھائیوں کے ساتھ سلوک اور احسان کے اندر ایسا مبالغہ کیا جیسا بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ برائی کے اندر مبالغہ کیا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اب یہاں سے مسئلہ سمجھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے بھی یہ بات یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائیوں کی محبت ہونی چاہیے آپس کے اندر۔ کتنا بےتاب ہو رہے ہیں حضرت یوسف بنیامین سے ملنے کے لیے، کیسے کیسے ہیلے اپنا رہے ہیں۔ 3 ہیلے قرآن نے ذکر کیے کہ بنیامین کو لے کے آنا، بنیامین کو لے کر، اور اپنے بھائیوں کو اف تک نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ خون ہے نا، خون تھا نا، خون اندر سے بولتا تھا۔ اور اللہ نے سب سے پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ میرے پیغمبر کا حوصلہ دیکھو کتنا ہے، کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا میرا پیغمبر ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ تو جو پیغمبر اتنا حوصلے والا ہے، کہ میرا نبی اتنا حوصلے والا ہے، تو جس نے اس نبی کو حوصلہ دیا ہے وہ خود ذات کتنی بڑی حوصلے والی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے سمجھائی کہ بھائیوں کا آپس کے اندر پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اگر بھائیوں سے آپ کی غلطی ہو جائے اس کی غلطی کوتاہی کی معافی ہونی چاہیے، تاکہ گھر نہ ٹوٹے، کسی کا گھر نہ اجڑے۔ لیکن آج ہمارے خون جو ہیں یہ سفید ہو چکے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، چند مال کی خاطر، چند جائیداد کی خاطر، تھوڑے سے پلاٹ کی خاطر بھائی کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک گن اس کے ماتھے کے اوپر ٹیک دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے خون سرخ سفید ہو چکے ہیں۔ آج غیرت ختم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر سے، کہ جو اپنا خون ہے، جس ماں کے پیٹ سے دونوں جنم لے کر آئے ہیں، اور وہ اسی کو مارنے کے لیے تل گئے ہیں، صرف کس کی خاطر؟ پیسوں کی خاطر، جو آنے جانے والی چیز ہے بس، ٹھیک ہے۔ جو ایک جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش کے اندر ڈال دیتے ہیں، امتحان کے اندر ڈال دیتے ہیں، اسی بھائی کو اس پیسوں کی خاطر مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی یہ پھر واپس گئے غلہ لے کے۔ اب کیا ہوا آگے؟ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ حضرت تو تھے عہدے والے، حضرت کیا تھے؟ عہدے والے تھے، ٹھیک ہے، وزیر خزانہ تھے۔ حضرت نے ان کو کیوں مفت غلہ دیا؟ ٹھیک ہے، کیوں مفت غلہ دیا؟ یہ تو بیت المال تھا سارا۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ مفت کیوں دیا؟ تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس غلے کا مالک بنا دیا تھا۔ آپ جس طرح اس کے اندر تصرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے کسی کو پیسے کا فروخت کریں، چاہے کسی کو مفت دیں، جس طرح مرضی چاہیں اس کے اندر آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو، میں نے کہا نا، مکمل اختیار دے دیے تھے مصر کے، کہ آپ میرے تخت کے اوپر بیٹھیں، آپ سارے ملک کا نظام سنبھالیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پس جب کہ وہ واپس گئے طرف اپنے باپ کے، غلہ لے کے گئے نا بھائی کنعان کی طرف،
پس جب وہ لوٹے طرف اپنے باپ کے، قالو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، منع منا کہ روک دی گئی ہمارے ہاں سے، القیلو بھرتی، یعنی غلہ ہمارے ہاں سے کیا کر دیا، روک دیا گیا ہے، برصورت بنیامین کے نہ جانے کے، بنیامین کے نہ جانے کی وجہ سے اگلی دفعہ کا غلہ ہم سے کیا کر دیا، روک دیا۔ تو اس صورت میں ضروری ہے فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا، پس بھیج تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، ٹھیک ہے۔ نقتل، کیوں بھیج، تو اس لیے بھیج کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اس لیے بھیج تاکہ ہم بھرتی کو زیادہ لے کر آئیں، نقتل ہم بھرتی کو زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم واسطے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی جملہ انہوں نے کہا ہے جب حضرت یوسف کو لے کر جانے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ ابا جان پریشان نہ ہوں، اب یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم جی جان سے بازی لگائیں گے، نحن عصبۃ، ہم ایک جماعت ہیں، کیا فائدہ ہماری طاقت کا، ہماری قوت کا، انا لہ لحافظون، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نقتل، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم یہ بھرتی تاکہ زیادہ لے کر آئیں، اگلی دفعہ ہمیں غلہ زیادہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی حفاظت جی جان سے کریں گے اگر آپ کو خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی زخم تازہ ہو گیا، وہی دکھ تازہ ہو گیا جو 40 سال پہلے، کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے بنیامین کو بھیج دیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ چونکہ سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو جدا ہو چکے تھے، تو حضرت یوسف کی جدائیگی کی تسلی جو پاتے تھے وہ بنیامین سے ہی پاتے تھے، اس کو پھر اپنے ساتھ رکھنے لگے، اس سے زیادہ پیار کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں نے کہا ہم اس کا پورا کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اب حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا دیکھیں جی آگے، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت نے فرمایا ہاں نہیں اعتماد کرتا میں اوپر تمہارے اس بارے میں، یعنی اس بنیامین کے بارے میں، الا کما امنتکم، مگر جیسا کہ میں اعتماد کر چکا ہوں اوپر اس کے بھائی کے، من قبل، اس سے پہلے میں نہیں اعتماد کرتا ہے، کیا میں اعتماد کروں اس بنیامین کے بارے میں جیسا کہ اعتماد کر چکا وہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں، تم نے اسی طرح مجھے دھوکہ دے رہے ہو پھر دوبارہ آج تم مجھے، کہ یوسف کو بھی تم دھوکہ دے کے مجھے جھوٹ بول کے تم اسی طرح تم چھوڑ کے آگے تھے، ٹھیک ہے، کہ آگے مجھے بہانہ لگا دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو، اور آج تم بنیامین کے بارے میں بھی وہی چیزیں گھڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ فاللہ خیر حافظہ، پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ دل تو نہیں چاہتا بھیجنے کو، لیکن غلہ موقوف ہے بنیامین کے بھیجنے پر، دل تو نہیں چاہتا بنیامین کو بھیجنے پر، ٹھیک ہے، لیکن غلہ کس کے اوپر موقوف ہے، بنیامین کو بھیجنے کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ بنیامین جائے گا تو اگلی بار غلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا فاللہ، پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والے، اسی کے سہارے پر میں روانہ کروں گا، ٹھیک ہے، میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا ہے، بہتر حفاظت کرنے والا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مختار کل ہونے کی نفی کی ہے، کہ دیکھو وہ ذات کہ نبی، ٹھیک ہے، اور اس نے پوری ملت کا کیا بننا ہے، ایک باپ دادا بننا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، یا بنی اسرائیل، کس کو خطاب کیا اللہ نے، یہودیوں کو خطاب کیا۔ یہودی سارے کس کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ جس کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ اللہ نے خطاب کیا ہے اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، یہودیوں کو سورۃ بقرہ کے اندر خطاب کیا ہے، اور قرآن کی تو ایک پوری سورۃ بنی اسرائیل کے نام سے موسوم ہے، ٹھیک ہے۔ پوری ملت کا باپ بننا ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ دیکھ لو، تم جس کو مختار کل سمجھتے ہو، عالم الغیب سمجھتے ہو، وہ تو خود کہہ رہے کہ ساری حفاظتیں کرنے والا خود اللہ ہے، ٹھیک ہے، ساری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ میں وہ اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ خود اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ ساری حفاظتیں کرنے والا اللہ ہے، میں نہیں ہوں، میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے، میری حفاظت ہے، میں تو صرف اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں، اللہ کے اوپر ہی سہارا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ واقعتاً سب سے بڑی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کس نے کی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کس نے کی تھی؟ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے کس نے نجات دی تھی؟ حضرت ابراہیم کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادے کو آگ کے سمندر کے اندر سے زندہ سلامت کس نے بچایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں کس نے حفاظت کی تھی؟ یہ ساری اللہ نے حفاظت۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں سے کس نے بچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی 100 تلواروں سے کس نے بچایا تھا؟ یہ اللہ نے بچایا تھا۔ غار کے اندر 3 دن تک رہے تھے، کس نے بچایا؟ ہاں، مدینہ کے اندر یہودیوں کی تدبیروں سے، منافقوں کی تدبیروں سے، چالوں سے، سازشوں سے اپنے پیغمبر کو بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک، اللہ صحیح بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے سارے رحم کرنے والوں سے۔ میری شفقت سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب کے فرمانے کا مطلب، میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے اوپر شفقت برساتا ہوں، میری شفقت سے، میرے پیار کرنے سے کیا ہے؟ وہ جو ہے نا، وہ رحم کرنے والوں سے، پیار کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سمجھ آ گیا بات؟ یہ پہلا جواب دیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ میں کس طرح تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ یوسف کے بارے میں پہلے اعتماد کر کے تمہارے اوپر دیکھ لیا، لیکن پھر بھی اگر جانا ضروری ہے، غلہ کیونکہ روک دیا گیا ہے بنیامین کی وجہ سے، تو پھر میں بنیامین کو بھیج دیتا ہوں، وگرنہ میرا دل نہیں کرتا۔ میں اللہ کے اوپر سہارا چھوڑتا ہوں کہ اللہ کیا ہے؟ بہتر حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے۔ اب یہ اتنی جب بات ہو گئی، اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھے، ایک بات ہے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب شروع میں آپ پڑھ رہے تھے، وہاں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا تھا؟ واقعتاً کنویں کے اندر کیا ڈالنا تھا اور باپ کی نظروں سے جدا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، باپ کے پاس آئے حضرت یوسف کی اجازت لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکا پتہ ہوتا کہ انہوں نے، ظالموں نے میرے بیٹے کو کیا کر دینا، کنویں کے اندر ڈال دینا ہے، حضرت یعقوب اجازت دیتے؟ نہ دیتے۔ اجازت دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، لیکن آج وہی بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہے، سچ بول رہے ہیں۔ آج حضرت یعقوب اعتماد ہی نہیں کر رہے ان کے اوپر۔ معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب عالم الغیب نہیں ہے۔ اس وقت بیٹے جھوٹ بول رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا کر دی؟ اجازت دے دی۔ اگر پتہ ہوتا کہ کنویں کے اندر ڈال آئیں گے، کبھی اجازت نہ دیتے۔ معلوم ہوا حضرت یعقوب کو آنے والے حالات کا علم نہیں تھا، لیکن آج بیٹے وہی سچ بول رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اعتماد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت کو آنے والے حالات کا ما یکون، ما کان ما یکون، ماضی کے اندر جو گزر چکا، جو مستقبل کے اندر ہونے والا ہے، کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ ذرے ذرے سے، ہر کسی کے حالات سے واقف صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اور دوسری بات یہ سمجھو یہاں پہ کہ دیکھو، پہلی بار انہوں نے جھوٹ بولا باپ کے آگے، ٹھیک ہے، اعتماد گنوا بیٹھے۔ 40 سال کے بعد وہی بات آئی کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، لیکن باپ نے کوئی اعتماد نہیں کیا۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اپنا اعتماد خود ہی ختم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولے نا بھائی، کیونکہ انسان کا اپنی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے اعتماد بنانا چاہتا ہے 50 سال 100 سال لگتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کے اندر 1 سیکنڈ کی بھی نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، فرشتے 3 میل اس کے منہ کی بدبو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، سونگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں اس کے منہ کی بدبو سونگ کر۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایک گدھا ریڑھی چلانے والے سے لے کر ایک بڑی کرسی کے اوپر بیٹھنے والے حکمران تک بھی ہر کوئی جھوٹ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے، تھانے کے اندر دیکھ لو، کچہریوں کے اندر دیکھ لو، عدالتوں کے اندر دیکھ لو، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، جس مرضی سوسائٹی کے اندر دیکھ لو، دکانداروں کو دیکھ لو، سبزی فروش کو دیکھ لو، پھل فروش کو دیکھ لو، ہر کسی کو دیکھ لو، کریانہ، جنرل سٹور، ہر کوئی جھوٹ بولنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ رحمت کے فرشتے تو ہم خود قریب نہیں آنے دے رہے اپنے۔ اللہ کی رحمت کہاں برسے گی ہمارے اوپر؟
رحمت کے فرشتوں کو تو ہم خود دور کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو تو ہم اپنے سے خود دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے خود ناراض کیا ہوا ہے۔ پھر یہ شکوہ کرنے کا کیا مطلب کہ ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے۔ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، جب وہ صبح ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہے کتنا سچ بولتا ہے اور کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے، ہاں تمہارے جھوٹ بولنے سے پہلے ہی وہ ذات جانتی ہے اس ظالم نے یہ کام کرنا ہے۔ ابھی دل کے اندر بھی اس کے سوچ نہیں آتی جھوٹ بولنے کی، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے فلانے وقت پہ، فلانے سیکنڈ، فلانے منٹ پہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رحمت کے فرشتے تو ہم خود قریب نہیں آنے دے رہے، جھوٹ بول بول کے ہم نے اس معاشرے کو گندا کر دیا، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ برائیوں نے جنم لے رکھا ہے، اسی جھوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ برائیوں نے، آج دیکھ لو نا، بھائی کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، باپ بیٹے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اسی جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سچ بولتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اللہ کی کتاب میں سچا لکھا جاتا ہے، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، وہ بندہ اللہ مور ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں، مفسرین نے، پورے محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر پورے باب چیپٹر باندھے ہوئے ہیں زبان کی حفاظت کے لیے، کتاب اللسان، زبان کا باب، پورے چیپٹر، کہ ہمارے اسلام کے اندر اس زبان کو استعمال کرنے کا کتنا زیادہ احتیاط کی ضرورت برتی گئی ہے۔ یہ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ایک حدیث، وگرنہ زبان کے اوپر بڑی حدیثیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبان جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی، اور جو انسان کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو کی ضمانت تم مجھے دو کہ زبان سے تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، زبان سے تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اس سے کبھی کسی کو گالی نہیں دو گے، اس کو کبھی غلط استعمال نہیں کرو گے، اور دوش اپنے جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو، شرمگاہ کی، زنا نہیں کرو گے، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی ضمانت مجھے دے دو، دو چیزوں کی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ زبان کی وجہ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، شرمگاہ کی وجہ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، انسان بے حیائی کی طرف ملوث ہوتا ہے، زنا کی طرف ملوث ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان زنا کرتا ہے نا، جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے ایمان سے، کیونکہ اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے، ختم، مغلوب ہو جاتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ اسی طرح زبان ہے، جب زبان سے جھوٹ بولتا ہے انسان کے فرشتے اس سے جب دور ہو چکے، فرشتوں کو اتنی نفرت اسے جھوٹ بولنے سے، وہی اللہ تعالیٰ کو کتنی نفرت آتی ہوگی اس کے جھوٹ بولنے۔ اور قرآن پاک میں کیا کہا گیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ زبان کو کتنا آج معاشرے کے اندر غلط استعمال کے، تھوڑی بات کے اوپر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ گالی تو ایک تکیہ کلام بن چکا ہے نا ہر کسی کا، تھوڑی سی بات ہوئی گالی، تھوڑی سی بات ہوئی، کسی چیز کو اٹھا کے ادھر بھی رکھنا ہے اس کے اوپر بھی گالی دی جا رہی ہے، ایک قدم بھی چلنا ہے اس کے اوپر بھی گالی ہے، آنکھ جھپکنی ہے اس کے اوپر بھی گالی ہے، یہ گالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، اپنے مسلمان کو گالی دینا، بھائی کو گالی دینا، یہ تو ایک فسق ہے، بدکاری ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ بہت بڑا۔ لیکن یہ مسلمان اور مسلمان کی زبان جو کلمہ پڑھنے والی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے تو یہ زبان دی تھی کلمہ پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، لیکن مسلمان نے اس کو زبان سے گالیاں نکالنی شروع کر دی، اور گالیاں بھی کیسی ماں بہن کی گالیاں، اور پھر غیر نہیں، باپ بیٹے کو نکال رہا ہے گالی، بیٹا باپ کو نکال رہا ہے گالی، گھر کے اندر اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کی بیوی بیٹھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مسلمان کی پہچان بتا رہا ہوں میں، مسلمان کی پہچان، باپ اولاد کو ماں کی گالی دے رہا ہے، یعنی اپنی بیوی کو خود گالی دے رہا ہے، ساتھ بیٹھا ہے، ساتھ اس کی بیوی اس کی روٹیاں پکا رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، اس کے لیے کپڑے دھو رہی ہے، پورا دن اس کے لیے کھپتی ہے، مرتی ہے پسینے کے اندر شرابور، اور وہ اپنی اولاد کو اپنی بیوی کی گالی، اپنی بیوی کو گالی دے کے رکھ لیتا ہے، اس کے ماں کی گالی دے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ آج اگر کوئی باپ کہ جس حالت میں وہ تگڑا ہے، 30 سال عمر ہے، 35 سال عمر ہے، اس کی 40 سال عمر ہے، اپنے آپ کو تگڑا سمجھتا ہے، اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، ننھی منی اولاد ہے اس کی، اپنی اولاد کو گالیاں دے رہا ہے،
لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تیری اولاد بڑی ہو جائے گی، شادی شدہ ہو جائے گی، اور تو بوڑھا ہو جائے گا، تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، تیری اولاد پھر تجھے ماں بہن کی گالی دے گی، تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا اس وقت، جیسی کرنی ویسی پرنی۔ اور قرآن پاک یہ سورۃ یوسف یہ ساری یہی سبق دے رہی ہے، ٹھیک ہے، سارا یہی سبق سکھا رہی ہے کہ اللہ اپنے حکم پر پھر غالب ہے، اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے حکم کو پھر کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آج تو اپنی اولاد کو گالی دے رہا ہے، کل کو یہی ہو، کیونکہ گالی تو نے سکھائی ہے اپنی اولاد کو دینی، تو نے ساری تربیت کی ہے، صبح شام دوپہر گالیاں دے رہا ہے اس کو، تو اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے ایسی بات کرنے کہ یہ لائق ہی نہیں ایسی بات کہ گھر کے اندر بیٹھ کے گالی، معاشرے کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو گالی دینا، لحاظ باللہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، فسق۔ اور پھر اپنی اولاد کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو لحاظ باللہ گالی دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ گالی بھی ایک کیا ہے، جھوٹ ہے، گالی بھی ایک کیا ہے، جھوٹ ہے۔ تو فلانی کا بچہ، تو فلانی کا بچہ، استغفر اللہ، اپنی اولاد کو گالی دینا تو فلانی کا بچہ ہے، یعنی اپنی بیوی کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو فلاں جانور کے ساتھ تیری تشبیہ ہے۔ یہ تو بات اچھی نہیں ہے نا، یہ اس زبان کو ہو سکتا ہے یہی گالی تجھے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے تیرے لیے، یہی گالی۔ بھائی کتنے کتنے واقعات علماء نے، صلحاء نے لکھے ہوئے ہیں، پوری زندگی عبادت کی، پوری زندگی مصلے سے کبھی نیچے نہیں اترا، راتوں کا قیام کرتا ہے، تہجد کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایک زبان والے گناہ سے اس کو پکڑ لیا۔ ظالم انسان، عبادتیں میری کرنی، تسبیح تو نے میری کرنی، اور گالی دی تو نے، چل جہنم کے اندر دفع ہو جائے۔ وہ اس کے نزدیک کیا مشکل ہے، پکڑنے پہ آئے ایک معمولی بات کے اوپر پکڑ لیتا ہے، پھر کوئی تسبیح نہیں، پھر کوئی قرآن پڑھنا نہیں، پھر کوئی نماز پڑھنی نہیں، پھر کوئی اس کی نیکی عبادت اللہ تعالیٰ پھر نہیں قبول کرتے۔ بخشنے پہ آئے چھوٹی سی بات پہ بخش دیتا ہے، پکڑنے پہ آئے چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے دربار میں صرف اپنی مرضیوں کا مالک ہے، کسی کی مرضی اس کے سامنے نہیں چلتی، کسی کا فیصلہ اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، کسی کی بات، کسی کی زبردستی، کسی کی طاقت اس کی طاقت کو روک نہیں سکتی، سب اس کے آگے اس طرح طاقتور ہیں جیسے مچھر کا پر۔ اللہ طاقتوں والا ہے، اللہ قدرتوں والا ہے، اس لیے اپنی زبان کو خدا را اس کو جھوٹ سے بچاؤ، اس کو جھوٹ سے بچاؤ، اس کو گالی سے بچاؤ، کہیں یہی زبان جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کم از کم گالی سے پرہیز کرو، اس کو صحیح استعمال کرو، اس کو اچھا استعمال کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اس زبان سے اچھا سمجھو، اچھا گمان رکھو ہر کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جب اچھا گمان ہر کسی کے بارے میں رکھو گے، تمہارے بارے میں بھی لوگ پھر اچھا گمان رکھیں گے۔ زبان نرم استعمال کرو، اچھے الفاظ اس زبان سے استعمال کرو، کم از کم اس گالی سے محفوظ کرو اپنے آپ کو۔ چھوٹی سے چھوٹی گالی بھی ہے نا، ختم کر دو اس زبان سے، کیوں بھی کرتے ہو کہ نہیں وعدہ؟ ختم کر دو۔ یہ جس کی عادت بنی ہوئی ہے، جو میں کبھی احسان نہیں جتلاتا کہ میرے پاس آپ پڑھنے کے لیے آتے ہو، کیونکہ ہر کوئی اللہ کے لیے آتا ہے پڑھنے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا کہ میرے شاگرد تو ہو نا، اس زبان کو کم از کم خدا کے لیے اچھا استعمال کرو۔ میرا کوئی اگر شاگرد ہے نا گالی نکالنے والا، وہ ختم کر دے اس گالی کو، زبان کو اچھا استعمال کرے۔ اللہ نے یہ زبان، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اور مثال بھی سچی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر حیض آتا ہے نا عورت کو، لیکن جب ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، حیض آنا کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے عورت کو، اور وہ جو خون ہوتا ہے اللہ اس بچے کی کیا بناتے ہیں؟ خوراک۔ اور وہ خون کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ اس گندے خون کو اس بچے کی زبان سے، منہ کے ذریعے اس خوراک کو داخل نہیں کرتے، بلکہ ناف کے ذریعے وہ اس کی خوراک اس کے پیٹ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے۔ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس گندے خون کو اس کو منہ کی طرف سے بھیجتے؟ اس زبان سے دنیا میں آنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لینا ہے، اس نے اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اس زبان سے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کرنا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات ہے؟ اس زبان سے اس نے قرآن سنانا ہے، قرآن کے واقعات سنانے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے،
اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہے، لیکن اس نے اللہ کے مان کو توڑا ہے اس انسان نے، کہ دنیا میں آنے کے بعد اس زبان کو گندا استعمال کرنے لگ گیا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ سے معافی طلب کر لو، اپنی اولاد کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، معاشرے کو یہ گالی دینا ختم کر دو بس۔ اور بعض لوگ مولوی صاحب کی عزت کی وجہ سے گالی نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، گالی نکالنے لگتے ہیں، اوے مولوی صاحب بیٹھے ہیں نہ گالی کا۔ حضرت شعیب نے کیا کہا تھا؟ حضرت شعیب کے قبیلے والوں نے حضرت کو کیا دھمکی دی؟ اگر تیرے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا ہم تجھے سنسار کر دیتے، لیکن حضرت نے بھی آگے سے کیا جواب دیا؟ ظالموں، میرے قبیلے کا لحاظ کرتے ہو، اللہ کا لحاظ نہیں کرتے؟ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے تم؟ عورتیں بھی ہوئی ہیں نا، سارا دن ننگے سر بیٹھی رہیں گی گلی کے اندر، لیکن جب مولوی صاحب گزرے فٹافٹ دوپٹہ لے کے ایسے کر لیں گی۔ مولوی صاحب کا حیا کر لیا، لیکن وہ جو ذات ہے جس نے پردے کا حکم دیا اس کا کوئی لحاظ نہیں تیرے سے ہیں۔ یہ لوگ بھی کرتے ہیں، گالی مولوی صاحب بیٹھے ہوں حیا کر لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ مولوی بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے گالی نہیں نکالنی، اللہ نے حکم دیا زبان کو اچھا استعمال کرنا ہے۔ مولوی کا حیا کر لیا، مولوی نے تجھے جنت میں لے کے جانا ہے، مولوی نے تجھے قیامت والے دن رب کے دربار میں بخشوانا ہے، کسی نے نہیں بخشوانا۔ تو نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ مولوی کی حیا نہیں، اللہ کی حیا کر جس نے یہ حکم نازل کیا ہے۔ اگر تو اللہ کی حیا کرتا تو کبھی بھی زندگی میں گالی نہ نکالتا۔ سمجھ آ گیا؟ خدا کے لیے یہ چیز ختم کرو اپنے اندر سے، ٹھیک ہے؟ دیکھو جی آگے، اللہ اکبر۔ اب یہ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات، اب جمع پونجی جو تھی ان کی قیمت تھی وہ ابھی انہوں نے نہیں کھولا تھا غلہ۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب کھولا انہوں نے، اور جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا پایا انہوں نے، بِضَاعَتَهُمْ اپنی پونجی کو، اپنی قیمت کو انہوں نے پایا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ جو واپس کر دی گئی تھی طرف ان کے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہا انہوں نے اے ابا جان کیا ہم طلب کریں، ٹھیک ہے، اے ابا جان اب کیا طلب کریں ہم، ٹھیک ہے، یعنی یہ قیمت تو واپس کر دی گئی ہے، یہ جو ہماری پونجی تھی یہ تو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ ھذہ بضاعتنا، یہ ہے ہماری قیمت، ردت الینا واپس کر دی گئی طرف ہمارے۔ کیا مطلب؟ جب بادشاہ ایسا شفیق ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بادشاہ کی شرط کو کیا کرو، آپ پورا کرو، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ کیا طلب کریں ہم اب، کیا طلب کریں ہم اب، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ نے قیمت واپس کر دی، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، بادشاہ نے ہم پر شفقت کیا، ہم بنیامین کو اس کو ساتھ لے کر جائیں مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ وَخَانَا، اور طعام لے آئیں گے ہم اپنے اہل کے لیے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ہم اپنے اہل کے لیے طعام لے آئیں گے، وَنَحْفَظُ وَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَزْدَادُ اور زیادہ لے آئیں گے ہم غلہ ایک اونٹ کا، زیادہ لے آئیں گے یعنی بنیامین کے لیے ایک غلہ ایک اونٹ کا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ یہ ہے کیل تھوڑا، فی الحال جو غلہ پڑا ہے نا یہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے، یعنی اب جو غلہ ہے وہ تھوڑا ہے، اگلی بار ابا جان جب ہم جائیں گے مصر کے اندر بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، بنیامین کا بھی غلہ ملے گا تو یہ غلہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک وقت کی جو روٹی پکتی تھی 80 بندوں کے لیے پکتی تھی روٹی، یعنی بیٹوں کی بھی آگے اولاد تھی، ان کی بیویاں تھی، آگے اولاد سے اولاد، 80 بندوں کا کھانا حضرت کے گھر کے اندر پکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ یہ ابا جان یہ غلہ جو ہے ہمارے لیے تھوڑا ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگلی بار جب جائیں گے غلہ زیادہ لے کر آئیں گے، آپ بھائی کو بھیجیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہا حضرت نے کیا کہا؟ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ، ہاں حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ قسم کھاؤ، قسم کھا کر دو تم مجھے پکا وعدہ اللہ کا، قسم کھا کر پکا وعدہ اللہ کا دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ البتہ تم ضرور اس کو واپس لے کے آؤ گے واپس، ٹھیک ہے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم مگر یہ کہ احاطہ کر لیا جائے تمہارا، مطلب
کسی دشمن نے تمہارا گھیرا کر لیا پھر تو مجبوری ہے، لیکن تم نے اس میرے بچے کو واپس لے کر آنا ہے، قسم کھا کر مجھے اللہ کا وعدہ دو پورا، ٹھیک ہے۔ ہاں، فلما آتوہ موثقہم، پس جب دیا انہوں نے اپنا وعدہ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے بیٹوں نے وعدہ دے دیا تو پھر حضرت نے کیا کہا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا حضرت یعقوب نے اللہ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے، میرا اور تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے، اب گواہ کون ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا تم نے واپس لے کے آنا ہے، تم نے کہا ہم لے کر آئیں گے، قسم اٹھا کر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اللہ اس کے اوپر نگہبان ہے، گواہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قسمیں تو تم نے دے دی لیکن میری توجہ تمہارے اوپر نہیں ہوگی بلکہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے، وہی نگہبان ہے، وہی اب بنیامین کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو پیغمبر کا خدا کے ساتھ تعلق، کہ میں تمہارے اوپر نہیں سہارا کر رہا بلکہ سہارا میرا کس کے اوپر ہے؟ صرف اللہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم بھی یہ جملے کہہ دیتے ہیں، بھائی ہمارے گھر کے اندر چور آیا تھا، کتا بھونک پڑا، کتے نے بچا لیا، ٹھیک ہے، کتا نہ بھونکتا چور تو لے گئے تھے سارا سامان، بھائی اصل کون ہے بچانے والی ذات؟ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھو پیغمبر کا کیا، تو تمہارے اوپر نہیں میں کوئی آسرا، تم 10 ہو نہ، بلکہ میرا جو سہارا ہوگا، میرا توکل اللہ کے اوپر ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اصل، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک شرک خفی ہوتا ہے، یہ جو انسان ہم روزمرہ زندگی میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، چھوٹا شرک جس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ آگے دیکھیں جی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ تدبیر یعقوبی، حضرت اب اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہے ہیں، تدبیر بھی دے رہے ہیں ساتھ، اور کہا اے میرے پیارے بچوں، نہ تم داخل ہونا شہر کے ایک دروازے سے، مصر تھا نا، پرانے جو شہر ہوتے تھے ان کی دیواریں ہوتی تھی، پھر ان کے دروازے ہوتے تھے، جس طرح آج پرانا لاہور ہے جو اس کے دروازے ہیں، وہ شیراں والا گیٹ ہے، وہ فلانا گیٹ ہے، وہ رات کو وہ دروازے بند ہو جاتے تھے، اس طرح وہ شہر آباد ہوتے تھے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں تم نے داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہو وہ تم دروازے جدا جدا سے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں حضرت نے منع کیا تھا ان کو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا؟ سارے مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ کیوں؟ اللہ نے حضرت یوسف کو کیا دیا تھا؟ حسن دیا تھا، اور یہ بھی تو حضرت کے بھائی تھے، حضرت کی وجہ سے ان کو بھی حسن ملا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یعقوب نے کیا کیے؟ تدبیر بتائی، میرے بچوں میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں، شہر کے ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا، دو ایک سے داخل ہو وہ، دو ایک سے داخل ہو وہ، دو ایک سے داخل ہو وہ، ٹھیک ہے، جدا جدا۔ ہاں آگے سنو، سبحان اللہ، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور نہیں ہٹا سکتا میں تم سے اللہ کی طرف سے کسی چیز کو بھی، یعنی تدبیر میں نے بتا دی ہے لیکن تقدیر کے اندر اللہ نے جو لکھا ہے اس کو میں بالکل نہیں تم سے ہٹا سکتا۔ اگر تقدیر کے اندر نقصان لکھا ہے تمہارے لیے، میں اس کو تم سے دور کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں، نفع دینے کا، نقصان دینے کا، بیماری، شفائیں، راحتیں، مصیبتیں، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوتا، لیکن حضرت یعقوب بھی عجز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے۔ اس کائنات میں اگر فیصلہ چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اس کائنات کے اندر اگر حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، اوپر اسی کے میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اوپر اس کے پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ مومن جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کس کے اوپر سہارا کریں؟ اللہ کے اوپر سہارا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تدبیر بتا دی ہے میرے بچوں، لیکن جو اللہ کی طرف سے تقدیر کے اندر لکھا ہے نا اس کو میں تم سے دور نہیں کر سکتا۔ ایک خواہش تھی حضرت یعقوب کی، کیا خواہش؟ کہ میرے بچوں مختلف دروازوں سے کیا ہونے؟ داخل ہونے۔ حضرت کی دل میں یہ خواہش تھی، بیٹوں نے پوری کر دی۔ کیا کر دی؟ پوری کر دی، ٹھیک ہے۔ مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی کے مطابق وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، مگر جو مقدر میں تھا وہ دور نہ ہوا، الزام پھر بھی لگا چوری کا، بنیامین پکڑا گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ کتنی تدبیریں بتا رہے ہیں، کتنی تدبیریں بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، کل کے سبق میں پڑھیں گے،
تدبیریں بتائیں کتنی، ٹھیک ہے، حفاظت کی، لیکن تقدیر کے اندر جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ اللہ کے فیصلے کو حضرت یعقوب بھی ٹال نہیں سکے، اللہ کے فیصلے کو حضرت یعقوب بھی نہیں رد کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے اس کائنات کے اندر فیصلے اور حکم صرف کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، سب کی تقدیر وہی لکھتے ہیں، ہر بندے کی تقدیر کو وہی لکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے حکم کو ٹال سکتے ہیں۔ یہی تو پھر کہانیاں یہاں سے چلتی ہیں کہ فلانی عورت آئی، اس کا بچہ مر گیا، اسرائیل کو پکڑا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تھیلے میں روح لے کے جا رہے تھے، حضرت نے کہا چل اس کی روح واپس کر کیا، یعنی اللہ کے فیصلے کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے شرک سے اللہ محفوظ فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے جو اللہ برداشت کر رہا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ قیامت تو آئے گی نا، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، ادھیڑ کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ ظالمو، تم نے سمجھا کیا ہوا تھا میری ذات کو؟ ہیں اتنا کمزور سمجھ لیا تم نے مجھے؟ آجو ذرا، اتنا سا انسان ہے، اتنا سا انسان اللہ کے آگے، اور یہ دیکھ لو زمین کے اوپر کیا اپنے آپ کو سمجھتا پھرتا ہے۔ ٹھیک، اللہ معاف فرمائے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، علیہ توکلت، اوپر اسی کے میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اوپر اس کے پاس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب داخل ہوئے وہ اس طریقے پر، اور جب وہ داخل ہوئے اس طریقے پر، کس طریقے پر؟ امرهم ابوہم، جو حکم دیا ان کو ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھے دور کر سکے ان سے، یعنی اپنے بیٹوں سے نہیں دور کر سکے ان سے، اللہ کی تقدیر سے، من شیء، کوئی چیز بھی، یعنی چوری کا الزام پھر بھی لگا، بنیامین پکڑا گیا تھا، ٹھیک ہے، نہیں دور کر سکے، جو تقدیر کے اندر فیصلہ لکھا تھا وہ ہو کر رہا، ٹھیک ہے۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ہاں، مگر ایک خواہش تھی بیچ دل یعقوب علیہ السلام کے جو پورا کر چکے وہ اس کو، یعنی حضرت یعقوب کی کیا خواہش تھی کہ بیٹے متفرق دروازوں سے داخل ہوئے، انہوں نے پوری کر دی، باقی تقدیر کے اندر جو لکھا تھا حضرت یعقوب کی تقدیر بھی، تدبیر بھی اس کو نہ ٹال سکی، سبحان اللہ۔ آگے یہ پیچھے نفی تصرف تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی تقدیر کو یعقوب ٹال نہیں سکے، اب نفی غیب حضرت یعقوب علیہ السلام سے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک حضرت البتہ صاحب ہیں علم کے، لذو علم، صاحب علم کے، لما علمناہ، جتنا ہم نے ان کو دیا ہے، بس جتنا علم ہم نے ان کو سکھایا بس اتنے علم کے مالک ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، پھر بھی کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، نبی ہر چیز کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اللہ نے فرمایا جتنا علم میں دے دیتا ہوں بس وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ یہ اگلا سفر ہوگا، ان کا بنیامین کو لے کر آئیں گے۔ جزاک